السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ جنوبی ایشیا میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جاری کشیدگی ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی خبریں ہیں۔ دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں مسلسل طور پر جاری ہیں۔ بھارت کی جانب سے چونکہ اس کی ابتدا کی گئی ہے اور یہ تمام تر سٹیج کو سجایا گیا ہے، چونکہ بھارت میں مودی سرکار کو بہار کا الیکشن جیتنا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ساری تمام تر سٹیج تیار کر کے اب جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ پہلے کوئی لڑائی کر کے کہیں پر کوئی بم گرا کے پاکستان کے ساتھ کوئی شروعات کرنے کے بعد بہار میں جانا چاہتا ہے اور اس کو وہاں کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہے، لہٰذا آپ مجھے ووٹ دے دیں اور مجھے جتائیں۔ بہرحال پاکستان کی جانب سے بھی اپنی تیاریاں جاری ہیں اور پاکستان کی جانب سے تمام جو اپنے بارڈر سے وہاں پر ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے اور زمینی جو ایکسرسائزز کا سلسلہ مختلف مقامات پر جاری ہے، جبکہ جو عوام ہے وہ بھی تیار ہیں اور خاص طور پر جو ان کی جو سیاسی قیادت ہے، فوجی قیادت ہے، وہ بھی ہر قسم کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ آج اس حوالے سے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بھی تھا اور جس میں تمام جو قومی قیادت تھی وہ موجود تھی، اور قومی قیادت نے بھارت کو یہ باور کرایا ہے کہ اگر اس نے کوئی اس طرح کی مس ایڈونچر کی تو اس کا سخت ترین جواب دے دیا جائے گا، ڈبل جواب دے دیا جائے گا، اور بھارت کے کئی اہم ترین جو لوکیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ خاص طور پر عطا تارڑ صاحب نے ایک پالیسی بیان بھی ایک طرح سے جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کس طریقے کا جواب دے دیں گے اگر بھارت نے کوئی اس طرح کی مس ایڈونچر کی۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا، اس کے ساتھ اپوزیشن لیڈرز نے خطاب کیا، تو یہ پاکستان کی طرف سے بھارت کو ایک مشترکہ پیغام اسمبلی کے فلور سے بھی گیا ہے۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے ایک بار پھر جو دھمکیاں دی گئی تھی، خاص طور پر پانی کو بند کرنے کے حوالے سے، انڈس واٹر ٹریٹی کو بند کرنے ختم کرنے کے حوالے سے، تو اس میں جو کوششیں بھارت کی جانب سے پہلا جو کام ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر سلالہ کا جو ڈیم ہے وہاں سے پانی کا اخراج جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ بیگلا ڈیم سے پانی جو بہاؤ ہے وہ بہت ہی کم کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پانی کی جو بہاؤ ہے پاکستان کی طرف وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ اصل میں دھمکی تو بھارت کی جانب سے یہی تھی، اس تمام تر گیم کے پیچھے بھی یہ پانی والا گیم تھا۔ اب یہ پانی جو ہے وہ اب ان ڈیموں کے اندر کہاں روکا جا رہا ہے، اگر کہاں تک اس کو چھپایا جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے وہ پانی؟ اگر انہوں نے روکا تو ہے، پانی نہیں آ رہا پاکستان کی طرف، زیادہ سے زیادہ 5,000 کیوسک سے زیادہ پانی نہیں آ رہا، تو وہ پانی سارا کہاں گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت نے کوئی انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی اس طرح ٹنلز بنا کے انہوں نے نہریں بنا کے وہاں سے پانی کہیں اور منتقل کر دیا ہو؟ یہ جو گیم ہے بھارت کی جانب سے بہت پہلے سے کمپلیٹ کیا گیا ہو، انڈر گراؤنڈ انہوں نے سارا اسٹرکچر بنایا ہو اور اب جا کر اس پانی کو ان جو نہریں ہیں انڈر گراؤنڈ جو ان کے ذریعے کہیں منتقل کرنا شروع کر دیا ہو۔ یہ بہت زیادہ ممکنات میں سے ہیں کیونکہ پانی روکا گیا ہے اور اب یہ تقریباً 36 سے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں اور پانی جو ہے پاکستان کی طرف بند ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان کو لامحالہ جواب دینا تو پڑے گا، کیونکہ پانی ہی ہماری ریڈ لائن ہے۔ ایک ایگریرین سوسائٹی کی حیثیت سے اگر پانی ہماری طرف بند ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارا حق ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے، اور ریپیرین کے جو حقوق ہیں اس کو بھارت کسی صورت وائلیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر بھارت وائلیٹ کرے گا تو لامحالہ یہ جنگ کی ہی صورت میں اس کا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ اب پاکستان کا پانی بھارت کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے۔ یہی ہونا چاہیے پاکستان کے حکام کو کہ وہ بھارت کو کوئی خاص ایک ڈیڈ لائن دے دے کہ اس ڈیڈ لائن کے اندر اندر آپ پانی ہماری طرف دوبارہ سے جاری کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ کے ان ڈیموں کو ہم اڑا دیں گے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی لامحالہ یہ جو کشیدگی ہے آنے والے دنوں میں اس بنیادوں کے اوپر بہت زیادہ بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ مودی کی جانب سے بھی ان کی جو فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر اپنی جو ملٹری ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، خاص طور پر جو ان کے جو مختلف قسم کے جو ایئر جو پاور ہے اس کو لا کر ایل او سی کے قریب، لائن آف کنٹرول کے قریب، پھر جو مشرقی بارڈرز ہیں ان کے قریب لا کر ان کو رکھا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 175 سے زائد جو جنگی جہاز ہیں مختلف، جس میں رافیل بھی ہے، اس میں دیگر ان کے جو میراج طیارے ہیں، ان کے سخوئی جو طیارے ہیں جو رشیا سے خریدے گئے ہیں، اور اس طرح ان کے جگوار جو طیارے ہیں، وہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ لا کر انہوں نے مختلف لوکیشنز کے اوپر رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کو معلومات باقاعدہ طور پر حاصل ہے۔ لامحالہ 175 جہاز وہاں ہونے کے حوالے سے اگر
پاکستان کو معلومات ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان ان جہازوں کی یا پھر انڈین فورسز کی جو ایک موومنٹ ہے اس سے واقف ہے، تبھی تو اتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس لوکیشن کے اندر یہ جو جہازیں ہیں وہ لا کر رکھا گیا ہے۔ اور بھارت جو ہے وہ اس وقت جو ہے مودی سرکار کی جانب سے بڑے پیمانے پر اپنے جو قومی جو رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ مودی نے رکھا ہوا۔ گزشتہ دنوں انہوں نے جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اور ان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے ایک اور کوشش خاص طور پر کی جا رہی ہے، وہ خاص یہ ہے کہ جو اس طرف کا جو ایل او سی کی طرف جو ٹینشنز ہے یا پھر بگلیار ڈیم والا جو پانی کا معاملہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ادھر بلوچستان کے اندر KPK کے اندر کوئی مس ایڈونچر کرنے کا بھی پلان ہے۔ اس کے حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے انٹیلیجنس ذرائع سے پاکستان کے کہ راج جو ہے وہ کوئٹہ، گوادر سمیت کوزدار میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے افغانستان کے اندر موجود جو BLA کے جو آپریٹیوس ہیں، خوارج کے جو آپریٹیوس ہیں اور اس طرح کے غیر قانونی جو افغانی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کی بڑی تعداد کو باقاعدہ انہوں نے ہدایات دے کر آپریشنلائز کیا ہے، ان کو لا کر ان کی ریکی کروائی گئی ہے کہ کن علاقوں کے اندر خودکش حملے ہو سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ خودکش حملے کیری آؤٹ کرانے کے منصوبے بنائے گئے ہیں۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے بھی متعلقہ علاقوں کو بھیجا گیا ہے، وہ بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری جو انٹیلیجنس فورسز ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی جو دہشت گرد ہے یا ان کے سہولت کار ہیں، تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس حوالے سے جلد ہی ان تمام جو بھارت کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا۔ رخ کریں مشرق وسطیٰ کی جانب، تو مشرق وسطیٰ میں جو گزشتہ روز اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے یمن کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں وہ انسانی تاریخ کے شدید ترین حملوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ 40 سے زائد جو جنگی طیارے تھے خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے، انہوں نے مشترکہ طور پر حدیدہ کے بندرگاہ کو نشانہ بنایا، اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہے وہاں پر جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا، اس میں ٹیکنیکل نیوکلیر ویپنز کے استعمال ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو لگی آگ کی جو نوعیت ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر کس طرح کے جو ویپنز جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ یہ کوئی روایتی ویپنز استعمال نہیں ہوئے ہیں، غیر روایتی ہتھیاروں کا استعمال ہو گیا۔ جیسے یاد ہوگا کہ ایک شام کے اندر بھی ایک اسی طرح کا ایک حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا، جس کے بعد میں باقاعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی تصدیق کی تھی کہ یہ جو حملہ تھا شام کے اندر وہ دراصل ایک نان جو کنونشنل ویپن کا حملہ تھا۔ تو اب یہ جو حدیدہ کے بندرگاہ کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے وہ بھی نان کنونشنل ویپن کا ہی حملہ ہے، جس میں ہلاکتیں تو تقریباً 2 ہیں اور تقریباً 10 سے زائد جو ہیں افراد وہاں پر زخمی ہو چکے ہیں، لیکن تباہی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے اور کارگو جو اتارنے کے جو جگہ ہیں وہاں پر اس کو ایک جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یمن کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کا بدلہ ہر صورت میں لینا ہے اور اسرائیل آنے والے دنوں میں یمن کے بدلے کا انتظار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بھی ایک بار پھر یہ باور کرایا ہے کہ اب ہمارے جو حملے ہوں گے وہ اسرائیل کے صرف بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر نہیں ہوں گے۔ بن گورین ایئرپورٹ پر تو ہم نے پہلے ہی پابندی لگا دی تھی انٹرنیشنل جو ایئر لائنز کے اوپر، اب جو ہے بھارت کا ہر ہوائی اڈہ جو ہے وہ ہمارے نشانے پر ہوگا۔ ہم صبح بھی اس کو نشانہ بنائیں گے، شام بھی نشانہ بنائیں گے، اور تمام جو اسرائیل کے تمام جو ہوائی اڈے ہوں گے وہ ہمارے نشانے پر ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے جو جہاز ہیں وہ اسرائیل کی طرف آپریٹ کرنے سے خبردار رہیں، وہ نہ کریں ایسا، کیونکہ ہمارے میزائلز کا نشانہ وہ بن سکتے ہیں اور اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ امریکہ کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ریڈ سی کے اندر امریکہ کے جو انسٹالیشنز ہیں ان کو بہت سخت قسم کا سزا دے دیں گے۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو جوہری بات چیت کا سلسلہ گزشتہ ہفتے جو ٹوٹ گیا ہوا تھا، اس حوالے سے ابھی اپڈیٹ یہ سامنے آئی ہے کہ
ایک بار پھر امریکہ کے جانب سے یہ اشارے دیے گئے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں گے. تو یہ اس حوالے سے ایک تو ایکسوس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات 11 اور 12 مئی کو دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ اسٹیو ویٹکوف نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے گزشتہ جو بات چیت کا سلسلہ تھا وہ ہم نے روک دیا تھا، لیکن ابھی آنے والے دنوں میں ہم اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان دھمکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. تو ابھی ایران کے جو وزیر دفاع ہے انہوں نے ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے، کیونکہ خطے کے موجود امریکہ کے جو تمام اڈے ہیں وہ بھی ہمارے نشانے پر ہیں، اور اسرائیل کے جو تمام جو نشانے ہیں وہ ہماری نشانے پر ہیں. اور اگر ان دونوں ممالک نے کوئی جرأت کی تو ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بہرحال اس کے علاوہ جو بھی دنیا بھر سے نئے ڈیولپمنٹ سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.